محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. درود بھیجے محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. آیت تطہیر عنوان گفتگو ہے، اور آپ حضرات کو جیسا کہ عنوان پہنچ چکا تھا، آپ کی سماعت اور بصارت کی نظر ہو گیا کہ کربلا اور اس کی تاثیر یا اس کے اثرات. تو کل کی گفتگو یہاں تک میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کربلا کو کیسے سمجھا جائے. جب تک کسی چیز کو نہیں سمجھا جائے گا، اس کی تاثیر کو، اس کے اثرات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور کربلا کوئی ایسا واقعہ، دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کے واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے. خود وہ واقعہ کس انداز سے رونما ہوا دیکھنا پڑے گا، اور اس واقعے کے بعد جو حالات پیش آئے پھر کہا جائے گا کہ یہ واقعہ کربلا کی تاثیر. بر صغیر کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، سب بر صغیر کی تقسیم ہو گئی، تو تقسیم سے پہلے کے کیا حالات تھے، تقسیم کے بعد کیا نتائج ہوئے، اور تقسیم کن حالات میں ہوئی. اب یہ ایک سیاسی موضوع ہے، یقیناً سیاست کا مجھ سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ ممبر سیاست کے لیے، لیکن بر صغیر کے لوگ ہیں ہم سب، خاندان بڑھ گئے، گھر بڑھ گئے، اور ایک بہت بڑا ملک دو ٹکڑے ہو گیا. اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھی. تاریخ کا طالب علم اسے اپنے زاویے سے پڑھتا ہے، علم سیاست کو پڑھنے والا طالب علم اسے اپنے زاویے سے پڑھتا ہے، اقتصاد کو پڑھنے والا طالب علم اسے اپنے زاویے سے پڑھتا ہے، اور جغرافیہ کو پڑھنے والا طالب علم اسے اپنے زاویے سے پڑھتا ہے. تو ہم کربلا کو دیکھیں تو کس انداز سے دیکھیں. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ قرآن کی آیت سورہ احزاب کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ پوری آیت پڑھی جائے. مومنین کے دل منور ہو جاتے ہیں اس آیت کو سننے کے بعد، اور وہ صلوات بھیجتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محمد وآل محمد. تو واقعہ کربلا کو ہمیں اس انداز سے سمجھنا ہوگا. دیکھیے عزیزان گرامی، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا اگر آپ جا کر واقعات پڑھیں. ابتدائی مسائل دین کے لوگ آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے تھے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 25 برس تک مولا کائنات کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے حدیث کے لکھنے پر، حدیث کی تدوین پر، حدیث کے نقل کرنے پر پابندی تھی. اس پابندی کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس پابندی کا فائدہ ان لوگوں کو ہوا کہ جب آپ حدیث نقل نہیں کریں گے تو حدیث کے اندر نماز روزے کے احکام بھی ختمی مرتبت نے بتلائے، رسالت مآب نے آیات کے شان نزول کو بھی بتلایا، رسالت مآب نے اپنے گھر والوں کی فضیلت کو بھی بتلایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہ بتلائیں؟ جب بھی رسالت مآب قرآن کی آیتوں کی تفسیر پر گفتگو کریں گے، وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی تفسیر پر بھی گفتگو کریں گے. یہ اہل بیت ہیں کون؟ یہ نجاست کو کن سے دور کیا گیا؟ یہ حدیث بتلائے گی. آیا مباہلہ میں کیا ہوا، کون لوگ تھے، یہ حدیث بتلائے گی. یہ غدیر کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت اتری، یہ ختمی مرتبت بتلائیں گے. تو کرو تو کیا کرو صاحب، حدیث کے نقل کے سلسلے کو ہی بند کر دو،
کہ نہ حدیث ہوگی نہ قرآن کی آیات کی تفسیر، خود قرآن لانے والے کی زبانی پتہ لگے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اہل بیت کے فضائل بالکل ختم ہو گئے، صحابہ کرام کے سینوں میں رہ گئے، جو لوگ محدث تھے ان کے سینوں میں رہ گئے۔ تو کریں تو کیا کریں اس وقت حسین ابن علی، پروردگار کرے تو کیا کرے، مشیت پروردگار کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی کام ہو کہ جس کے بعد ایک اہل بیت کی معرفت کا سلسلہ کھل جائے۔ دیکھیے یاد رکھیے، جب ہم کربلا پر گفتگو کرتے ہیں تو کربلا کسی تاریخی واقعے پر گفتگو کا نام نہیں ہے۔ مولانا واقعہ تو ہوا، تاریخ میں آیا، تاریخ کی کتابوں میں آیا، آپ کہہ رہے ہیں کربلا کسی تاریخی واقعے پر گفتگو کا نام نہیں ہے، تو پھر واقعہ کس کا نام ہے؟ دیکھیے واقعات کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور مجھے بتایا گیا کہ تابوت نکلنا ہے شہزادی کا، تو پہلے ہی مجھے مختصر مجلس کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مختصر ایک بیان ہوگا آج کا، تاکہ تابوت برآمد ہو سکے، اور اس کے بعد جو ماتم اور نوحہ خوانی کا سلسلہ ہے وہ اتنا لمبا نہ ہو جائے، طویل نہ ہو جائے کہ جس کے بعد آپ حضرات کو اذیت برداشت کرنی پڑے۔ واقعات کئی طرح کے ہوتے ہیں تاریخ میں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے جو کسی بے تکے، بے ڈھنگے، خدا سے دور، غیر متقی، گناہ گار، بد کردار آدمی انجام دیتا ہے۔ سب اپنے بڑے بڑے واقعے ہوئے، سکندر اعظم ہندوستان فتح کیا، صاحب کہاں کہاں تک آ گئے، ایک تاریخی واقعہ تھا۔ یہاں پر آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ سکندر اعظم کا پروردگار سے تعلق کیا ہے، کس پیغمبر کے حکم کے مطابق آیا، پروردگار کے رازوں کا امین تھا، وحی الہی کا امین تھا، حدیث اس کے سینے میں تھی، قرآن کا علم اس کے پاس تھا، یہ تقویٰ کی بلند ترین منزل پر تھا۔ نہیں، ایک کام ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اپنے اسباب تھے، اس کے اپنے ظواہر تھے، اس کے اپنے نتائج تھے، اس کی اپنی وجوہات تھی۔ آپ کبھی سکندر اعظم کی فتوحات کو قرآن اور حدیث کے دائرے میں رکھ کر نہیں دیکھتے۔ ہاں، قرآن اور حدیث نے جو بادشاہوں کے سلسلے کو بتلایا، جو قرآن نے حکم دیا کہ جا کے پرانی تاریخیں پڑھو تاکہ اس سے سبق حاصل کر سکو، اس لحاظ سے آپ سکندر اعظم کی فتوحات کے واقعے کو پڑھتے ہیں۔ لیکن کبھی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ جس شخص کے ذریعے انجام پاتا ہے، وہ کام جس انسان کے ذریعے انجام پاتا ہے، وہ شخص کسی معمولی سطح کا حامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کی بلندی کو دیکھیں تو اس سطح پر اس کی بلندی ہے کہ جہاں کوئی ہاتھ نہ رکھ سکے وہ اس کندھے پر سوار ہو جائے۔ وہ شخص اس مقام پر ہو کہ وہ لوگ کہ جو رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سن لیں ان کو عزت مل جائے، لیکن وہ شخص اس مقام پر ہو کہ رسول کی زبان کو چوسے۔ اگر کوئی شخص اس مقام پر ہو کہ رسول خطبہ دے رہے ہوں، رسول اس کی طرف توجہ سے دیکھ کر مسکرائیں، زندگی میں ایک دفعہ مسلمان تاریخوں میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ وہ صاحب تھے، یہ وہ صحابی تھے، محترم اور معزز صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی ہو، کہ رسول فلاں مقام پر فلاں وقت خطبہ دیتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، ایک دفعہ تاریخ میں نام آ جائے، صحابہ پریشان ہو جائیں کہ آخر یہ ہے کون؟ یقیناً کوئی منزلت ہوگی، کوئی عزت ہوگی، تبھی رسول خدا مسکرا کر دیکھا ان کی طرف زندگی میں ایک دفعہ۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہو کہ جس کے لیے رسول منبر چھوڑ کر اتر آئے، اچھا یہ واقعہ اب آپ نے بڑی توجہ سن رہے ہیں، مجھے ذرا سا کچھ اور بیان کرنے دیجئے۔ بھئی صحابہ کرام مسجد میں موجود ہیں، واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، میں یہ یقین ہے کہ واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ مزید کچھ باتیں سن لیجئے۔ مسجد میں صحابہ کرام، ہمارا سلام و صحابہ کرام پر، بہت بڑا مرتبہ ان کا، رسول کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، رسول کے ساتھ درس لیا، تعلیم لی قرآن کی، مکتب رسول میں بیٹھے۔ اس میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جو زندگی میں ہی بہشت اور جہنم کو دیکھ لیتے تھے، کچھ ایسے تھے کہ رسول خدا کا لشکر گیا، ان کی عبادتوں کی وجہ سے ان کے چہروں سے جو نور نکلا، دشمن نے حملہ کیا، مسلمانوں نے دشمن کو مار بھگایا، ان صحابہ کرام کے چہروں کے نور کی وجہ سے۔ کچھ ایسے بھی تھے، اچھا ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ سورہ جمعہ کہہ رہی ہے کہ بھائی رسول نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، جمعے میں خطبہ دے رہے ہوتے تھے، سورہ جمعہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ حبیب تم خطبہ دے رہے ہوتے ہو، کھیل تماشے کی آواز آتی ہے، یہ مسجد سے چھوڑ کر تمہیں چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی تھے۔ تو اب جیسے بھی ہو، لیکن صاحب بڑے برگزیدہ لوگ تھے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، بہت بلند مرتبے کے لوگ بھی تھے۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے،
رسول خدا ختمی مرتبت کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی، بلند ترین مخلوق ممبر رسول پر، اپنے ممبر پر خطبہ دے رہی ہے، واعظ و نصیحت، قرآن، حدیث، تفسیر، جو بھی درس چل رہا ہو. حسین ابن علی آئے، رسول خدا نے دیکھا، ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، آغوش میں اٹھایا، بٹھایا، زانو پر کہا ہذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. واقعہ سنا ہے نا آپ نے. مجھے اب اس سے آگے کچھ بات کرنی ہے، وہ ذرا توجہ فرمائیے. آپ دیکھیے رسول خدا کا یہ فعل کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مسجد میں صفیں موجود ہیں نا، تو بھائی لوگ نمازی بیٹھے تھے، تبھی تو رسول نے کہا کہ دیکھو تم لوگ پہچان لو یہ حسین ہے. اس کا مطلب مسجد میں صفیں موجود تھی. اور یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ رسول خدا ممبر پر ہو، خطبہ دے رہے ہوں، اور صحابہ کرام مسجد میں نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. رسول خطبہ دیں، صاحب مجھ جیسا حقیر ترین ذاکر، ایک حقیر طالب علم یہاں پر تقریر کر رہا ہے، آپ حضرات موجود ہیں، تو کہاں ختمی مرتبت اور کہاں میری اوقات کوئی مقابلے کے قابل ہی نہیں. اور جو مقابلہ کرے اس کی عقل پر پتھر پڑے اور خدا اسے ہدایت دے. تو جب صفیں موجود تھی، حسین آگے تک آئے کیسے؟ سوال تو پہلا یہ ہے. کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ صاحبزادے 4-5 سال عمر ہے تمہاری، تم یہ صفیں پھلانگتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ یہ رسول خدا بیٹھے ہیں، کوئی عام مولانا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہو رہی. ہم رسول کے صحابی ہیں، تم ہمارے کندھوں پر سے اچک اچک کے جا رہے ہو. جب رسول کے پاس آئے تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ نیچے کیوں اتر آئے؟ ذرا ادب تو سکھائیے اپنے نواسے کو. آپ ہم کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. یہ سب سے متبرک مجلس، یہ سب سے متبرک لوگوں کا اجتماع، رسول ممبر پر، صحابہ کرام سامنے، مسجد نبوی مقدس ترین مسجد، مقدس ترین امام اور بڑے بڑے برگزیدہ ہستیاں. کسی نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے کیا حرکت کی آپ کے اس نواسے نے کہ ہمارے کندھوں پر سے پھلانگتا ہوا ہمیں چیرتا ہوا آیا اور آپ. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اگر معمولی بچہ ہوتا تو وہیں پر کہتے صاحبزادے ٹک کر بیٹھ جائیے، یہ صفوں سے عبور کرتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ اور جب رسول خدا آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پہچانتے ہیں کہ یہ کون بچہ ہے. اگر صحابہ پہچانتے ہیں کہ یہ کون بچہ ہے تو یہ رسول نے کیوں فرمایا کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو؟ اس کا مطلب ہے حسین کی وہ شناخت کہ جو صحابہ کرام کی نظروں میں تھی کچھ اور ہے، اور رسول کسی اور شناخت کی جانب اشارہ کروانا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رسول دوبارہ تکرار کر رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں اسی بات کو جس کو صحابہ جانتے ہیں، تو دیکھیے صاحب توہین صحابہ مت کیجیے. توہین صحابہ گناہ ہے. یہ تو صحابہ کی توہین ہے کہ رسول خدا وہی بات کہے جس پر صحابہ عمل کر چکے ہوں. یہ جو حسین ابن علی صفوں کو چیرتے ہوئے آئے ہیں نا، تو صحابہ جانتے ہیں یہ حسین ہے. اور دیکھیے مسجد میں ہمیشہ ہر انسان وہی کام کرتا ہے جو مسجد کے آداب کے مطابق ہو. یعنی کوئی اور اگر امت کا شخص آئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. لیکن یہ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے حکم خدا ذرا مختلف ہے. یہ اگلی صفوں میں بیٹھنے کے لیے شہزادہ نہیں آ رہا، یہ صرف رسول تک اپنے آپ کو پہنچا دے. حکم خدا ہے کہ اٹھ کر حسین کو آغوش میں بٹھا کر ممبر پہ لاؤ. قرآن صلوات. جنگل پار کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو مشکل کشا علی. نعرے حیدری حیدری محمد و آل محمد صلوات. تو اس حسین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کسی بھی مقام پر سید الشہداء کی شناخت کے سلسلے میں رکیے مت، آگے بڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے. دعا کرے انسان کہ خود پروردگار ہم کو حسین ابن علی کی شناخت اور پہچان عطا کرے، خدا ہم کو مزید معرفت عطا کرے. یہ معرفت کس مقام پر ہے؟ یہ معرفت کہیں رکتی نہیں ہے. اس نے کہا یبن صحابی آیا، کہا یبن رسول اللہ، چھٹے امام سے کہا کہ یہ بتلائیے کہ یہ
قیامت میں حسین ابن علی کے ساتھ جانا یہ کیا سلسلہ ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. امام نے کہا زیارت عاشورہ میں تم نے نہیں پڑھا اللہم ثبت قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا وجہہم دون الحسین علیہ السلام. پروردگار میرے قدموں کو ثابت رکھ، میرے قدموں میں کپکپاہٹ تھر تھراہٹ نہ آئے، میں کسی مقام پر پیچھے نہ ہٹ جاؤں تیرے مقام، تیری منزلت سے، تیری مرضی سے. کس کے ساتھ؟ یعنی انسان کے جو نماز روزہ کرتا رہے، زندگی بھر اچھی طرح سے عبادت کرے، حرام سے بچتا رہے، واجبات کو انجام دیتا رہے، یہ دین ہے، اس پر عمل کرنا ہے. لیکن خبردار یہ مت سمجھنا کہ ان کے باوجود بھی حسین سے چھٹکارا مل جائے گا. حسین کی شفاعت، حسین کی ولایت، حسین کی محبت کام نہیں آئے گی، ضرورت ہے. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کیا تو نے یہ نہیں جملہ پڑھا زیارت عاشورہ کا کہ پروردگار ثبت لی قدم صدق، پروردگار میرے قدموں کو ثابت رکھیو، ان میں تھر تھراہٹ نہ ہے. اندکا تیری بارگاہ میں جب پہنچوں مال حسین و اصحاب الحسین، حسین اور حسین کے ساتھیوں کے ساتھ، وہ حسین کے ساتھی کے جنہوں نے اپنی جان کو حسین کی راہ میں نچھاور کر دیا. تو یاد رکھیے حسین ابن علی کے صحابی، ان کا مرتبہ ہمارے ہوش حواس سے کہیں بلند ہے. بہت توجہ رکھیے گا، ایک چیز سمجھا دوں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. حسین ابن علی کا سید الشہداء کا مرتبہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا. یہ تو وہ مرتبہ ہے کہ جو ہمیں چھٹے اور پانچویں امام نے سکھلا دیا کہ دیکھو تمہاری اوقات اتنی ہے کہ تم جب قیامت میں پروردگار کے سامنے جاؤ، جب تمہیں قبر میں اتارا جائے تو یہ دعا کرو کہ مجھے حسین اور حسین کے اصحاب کے ساتھ رکھیو پروردگار. وہ صحابی کے جن کے قدم حسین کی نصرت میں ڈگمگائے نہیں، تھر تھرائے نہیں، کپ کپائے نہیں، وہ حسین کے ساتھ ثابت قدم رہے. ان کے قدموں کی ثابت قدمی کے صدقے میں میرے قدموں کو ثابت قدم رکھیو پروردگار. بس میرے قدم ان کے قدموں کے صدقے میں ثابت رہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے یہ تب بھی نہیں بتایا گیا. کیوں نہیں بتایا گیا؟ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی اس بات کا ادراک کر ہی نہیں سکتا کہ ان کا مقام کیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ جن کے دفن کی وجہ سے سرزمین کربلا پاک ہو جائے تو اب ان کے آقا اور مولا کی طہارت کا، پاکیزگی کا کوئی کیا اندازہ کر سکے گا. کہا کہ دیکھو تم بس ایک بات سمجھ لو، کہا کہ دیکھیے 40 نزدیک ہے لوگ زیارت پہ جانے والے، من زار الحسین کمن زار رسول اللہ. حدیث کا ایک ٹکڑا بس میں پیش کر رہا ہوں، پورا ٹکڑا پیش نہیں کروں گا کیونکہ عجیب عجیب سوالات کو میں پیدا نہیں کرنا چاہتا ذہنوں میں، یہی ہضم ہو جائے بہت بڑی بات ہے. کہ جو رسول کی، جو حسین کی زیارت کرے ایسا ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ کی زیارت کی. یہ رسول اللہ کی زیارت کیا ہے؟ رسول کی زیارت ہے انک لعلی خلق عظیم، اے رسول خدا آپ نہایت عظیم اخلاق پر فائز ہیں. اور یہ تو وہ چیز ہے اخلاق کے جو برتاؤ کی بات ہے، بیہیویئر کی بات ہے. رسول نے جس کے ساتھ بھی تعلق پیدا کیا، رسول نے جس کے ساتھ بھی کوئی لین دین رکھا، رسول جس کے پڑوسی بنے، رسول جس کے سپہ سالار بنے، رسول جس کی گلی میں رہے، اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا کہ جس برتاؤ کو خدا کہے نہایت عظیم اخلاق کا مالک ہے یہ رسول. تو حسین کی زیارت رسول کے عظیم اخلاق کی زیارت. اور آگے کی طرف جائیے ذرا، اگر رسول نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھو حسین کی زیارت گویا کہ رسول کی زیارت، یعنی ہمارا رسول رحمت للعالمین بن کر آیا. اب جب حسین کی زری کے سامنے 40 پر، عرفہ پر، 23 رمضان کو، شب عید فطر، شب عید قربان، 15 شعبان کو اگر جاؤ حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت کرو تو یہ مت سمجھنا کہ کسی مردہ شخص کے لیے فاتحہ پڑھنے آئے ہو. یہ تم اس کی زری کے سامنے کھڑے ہو کہ جس کے صدقے میں کائنات کا انتظام چل رہا ہے. نعرہ حیدری، بلند صلوات. کیسے چل رہا ہے انتظام؟ کیسے چل رہا ہے حبیب؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تمہیں کائنات کے لیے سوائے رحمت کے کچھ اور بنا کر نہیں بھیجا. تم کائنات کے لیے رحمت ہو. جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کے لیے بھی رسول خدا رحمت، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے رحمت، جنت کے لیے رحمت، جہنم کے لیے رحمت، داروغہ بہشت کے لیے رحمت، خازن مالک جہنم کے لیے رحمت. یعنی جو شخص بھی اپنے وجود کو پا رہا ہے وہ رسول خدا کی روح اور ان کے نفس سے اپنے وجود کو پا رہا ہے.
کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے نا، تو جائیے نا جب حسین ابن علی کی زیارت پر تو یہ یقین رکھ کر جائیے کہ یہ رسول خدا کی ذری ہے، یہ ذری رحمت للعالمین کی ذری ہے. ہم جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں رسول خدا کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. اب جب رسول کی زیارت ہو گئی تو یاد رکھیے، سمجھ دیجئے اس روایت کو کہ ما من نبی ولا رسول الا ان يسأل اللہ ان يأذن له في زیارت الحسین. کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں جس کی مسلسل آرزو نہ ہو کہ پروردگار اسے اجازت دے تاکہ وہ جا کر حسین کی زیارت کر سکے. نعرہ حیدری، آواز بلندر صلوات. محمد صلی اللہ علیہ محمد. مولانا مبالغہ ہے یہ تو، اس میں جوش میں آ کر کہہ جاتے ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ مبالغہ ہے یا جوش میں آ کر گفتگو ہو رہی ہے یا ختمی مرتبت نے احادیث کے ذریعے یہ بات تعلیم فرمائی ہے. بس یہ جو میں نے جملہ کہا نا، اب یہیں پر ذرا توجہ مزید فرمائیے کہ جو میں نے کہا تھا نا 25 برس احادیث کے نقل کرنے پر پابندی رہی، یہ ختمی مرتبت کی گفتگو کے ذریعے ہمیں ہر چیز کو سمجھنا ہے کہ ختمی مرتبت نے کس انسان کے لیے کیا مرتبہ کیا درجہ معین کیا. حدیثوں کو روکا اس لیے گیا تھا کہ جب 1400 سال بعد حدیثیں نقل ہوں تو لوگ کہیں یہ کون سی نئی بات ہے، یہ کون سی تازی بات ہے، یہ کیا بات کر دی. صاحب یہ ختمی مرتبت فرما رہے ہیں، یہ ختمی مرتبت کی زبان مبارک سے جملہ نکلا ہے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی احادیث بھری ہوئی ہیں حسین ابن علی اور حسن مجتبی کی فضائل کے سلسلے میں، سیدہ کی فضیلتوں کے سلسلے میں. مجھے یہ بتائیے یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ 25 سال پابندی لگی رہی. بنو امیہ کی حکومت کتنے سال رہی، بنو عباس کی حکومت کتنے سال رہی. اس کے بعد آج بھی اگر اہل بیت پنجتن کے فضائل کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہی فضائل نظر آتے ہیں. امام زمانہ بلندر صلوات. اور ایک وہ محدثین کہ جنہوں نے ہم تک ان احادیث کو پہنچایا، ان کا ہم پر بڑا حق ہے. اور ان کے اصال ثواب کے لیے بھی ایک طرف صلوات بھیج دیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو کربلا آئے یہاں پر زیارت کے لیے، عزاداری کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے، دنیا کے گوشے گوشے میں لوگ جمع ہو رہے ہیں. اور دیکھیے پھر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا سے ہمارے نوجوان بہت سے آتے ہیں، بچے گفتگو کرتے ہیں کہ مولانا بس یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. دیکھیے کربلا نام ہے صبر کا. صبر کس سلسلے میں؟ اپنے مقصد تک پہنچنے میں. مقصد کیا ہے حسین کا؟ اطاعت الہی. مقصد کیا ہے؟ پروردگار کے حکم کی تعمیل. مقصد کیا ہے؟ کوئی غلط کام نہ ہو. تو یہ جو لوگ یہاں بیٹھنے آئے، میں جہاں بھی جاتا ہوں، اب دیکھیے یہ لوگ یہاں کی حکومت ہے، اپنے اس کے کنسیڈریشنز ہیں، ہر جگہ کی ہوتی ہے، امن و امان وغیرہ. تو یہ میں ممبر سے بات کہہ رہا ہوں تاکہ سب لوگ اچھی نہ سمجھ لیں. کربلا کا مقصد، سید الشہداء کا مقصد، ائمہ کی عزاداری کا مقصد، یہ بیچارے جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں مظلوم امام کا اپنے ماتم کرنے ہیں، یہیں پر روئیں گے، کچھ آنسو بہائیں گے. میری مائیں بہنیں پردے میں یہاں موجود ہیں، وہ آنسو بہائیں گی، ماتم ہوگا اور یہ باہر نکل کر چلے جائیں گے. ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی سیاسی مقصد، کوئی ایسا مقصد کہ جس سے کسی بھی مقام پہ کسی بھی انتظامیہ کو ٹھیس پہنچے، زگ پہنچے. ان کا یہ مقصد ہے ہی نہیں. میں کئی دفعہ یہ حدیث بتا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ ہمارے امام مولا کائنات جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیے خیر البلاد ما حملک، بہترین شہر وہ ہے کہ جس نے تمہارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. آپ حضرات کے لیے مسقط اس وقت دنیا کا بہترین شہر ہے. سلطنت عمان آپ کے لیے بہترین سلطنت ہے جس میں آپ نہایت امن و امان، سکون، چین کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض کو ادا کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں. یہ شہر آپ کی دو عبادتوں کا ضامن ہے. ایک تو رزق حلال کمانے کا جو خود عبادت ہے، اور دوسرے اپنی عبادتوں کا جو امام باڑے اور مساجد میں آپ جا کر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، حسین ابن علی کا ماتم کرتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں رہا. تو اب یہ شہر، یہ ملک، یہ حکومت، یہ سلطنت کہ جس نے ہمیں یہ دو عظیم موقع فراہم کیے، ہمارا بھی تو کچھ حق ہے نا، ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے. ہم کیا کریں؟ ہمیں اس طرح سے اپنے شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہماری تعریف کی جا سکے، کہا جا سکے دیکھو جو محرم میں کالے کپڑے پہن کر جا رہا ہے وہ سگنل بھی نہیں توڑتا، وہ قانون کے خلاف بات نہیں کرتا، وہ پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ اس شہر کا، اس ملک کا بڑا اچھا شہری بن کر رہتا ہے.
چھٹے امام فرماتے جب تمہارے بارے میں یہ کہا جائے نا معاشرے میں کہ دیکھو کتنی اچھی زبان ہے، کتنا امانت دار ہے، کتنا حلال کام کرتا ہے، کتنا نیک ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وَيُقَالُ لَكَ، اور اس کی تمہارے لیے کہا جائے هَذَا جعفری، یہ امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے، فَهَذَا يَسُرُّنِي، یہ چیز مجھے خوشحال کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد وآل محمد۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال، نوجوان بیٹھے ہیں میرے یہاں پر، جوان خون گرم ہوتا ہے، ہم اپنے ہندوستان پاکستان میں تو ایسا ہی ہے کہ صاحب سب سے پہلی جو چیز ہندوستان بر صغیر کی قوم ہے اس میں ایک تیش میں آ جانے کی عادت ہے۔ جہاں جلوس گزر رہا ہے، کسی نے 2 ہارن مار دیے، صاحب اس کے بونٹ پر تھپ تھپایا، 4-5 نوجوان لڑکے آ کر جمع ہو گئے، کہا باہر تو نکلیے آپ کو بتائیں۔ یہ حسین کا طریقہ نہیں ہے۔ مسکرا کر ہاتھ جوڑ کر کہیے علم نکل رہا ہے 2 منٹ، یا رستہ دے دیجئے وہ نکل جائے۔ مظلوم کا ماتم ہے، یہ اس حسین کی عزاداری ہے کہ جس نے بنی اسد سے 60,000 دینار میں زمین خریدی کہ ہم چاہتے ہیں ہماری قبریں ہماری اپنی ملکیت میں بنے۔ بنی اسد نے کہا یبنا رسول اللہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم سے زمین تحفتاً لے لیجئے، ہبہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کو، آپ ہم سے خریدیں، ہماری زمینیں آپ کی ملکیت۔ کہا نہیں، ہمیں یہ بات پسند نہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا جو بھی کربلا آتا ہے ہمارا چاہنے والا، ہم اس کی نماز روزی کی اجازت دیتے ہیں، یہ ہماری اپنی ملکیت ہے، ہماری اپنی ملکیت۔ یہ حسین ابن علی، تو اس پر جوش دکھانا، غصہ دکھانا یہ غلط بات ہے۔ محبت کے ساتھ، وہ تھوڑی سمجھ رہا ہے کہ آپ کس کا ماتم کر رہے ہیں، اس بیچارے کو تھوڑی پتا کہ آپ کس کا غم بنا رہے ہیں۔ پیار و محبت کے ساتھ۔ یقیناً یہاں پر مجھے بتایا نہیں گیا، لیکن میں پاکستان میں ایک جگہ مجلس پڑھتا تھا، حالات پاکستان کے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے عزاداری ہوتی ہے، کوئی جان کا خوف نہیں ہوتا۔ تو اس میں کہا گیا مولانا ذرا کل ممبر سے یہ بتا دیجیے گا کہ کوئی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلانی ادارے کا فرض کیجئے سیکریٹری ہوں، میں فلانے منسٹر کا ایڈوائزر ہوں، میں تلاشی دوں، میں باڈی سرچ کروں، میں فلانی آدمی ہوں۔ بھائی عزاداری ہے، فرش اعضا ہے، اس پر آنا ہے، قانون کے مطابق آئیے۔ میں نے کہا کل ان سے کہ دیکھیے اگر آپ کہتے ہیں مجھ سے تو میں اپنا امامہ ابا قبا کھول کے دکھا دوں گا، میری بھی چیکنگ کر لیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے درس ہو۔ تو یہاں پر کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں کتنی قیمتی گاڑی سے اترا ہوں، میں کتنے بڑے سربراہ ادارے کا سربراہ ہوں، یا میری نوکری کیا ہے۔ عزاداری کا ایک طریقہ ہے، آئیے، مظلوم کا ماتم ہے، وہ شخص کہ جس نے مشیت الہی کی خاطر اپنے گھر کو لٹا دیا۔ پروردگار کا حکم یہ ہے کہ دیکھیے جہاں کی بھی جو انتظامیہ اس کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ آپ کو کہا جا سکے یہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو پھر چھٹے امام کی حدیث آپ کے لیے شامل حال ہوگی، ھذا ما یسرنی، یہ چیز مجھے خوشحال کرتی ہے کہ معاشرے میں کہا جائے ھذا جعفری، یہ ہے چھٹے امام کا ماننے والا، یہ ہے حسین کا عزادار۔ کالے کپڑوں میں اگر کسی پولیس والے کو کوئی دکھ جائے اسے اطمینان ہو کہ یہ ہر کام کر سکتا ہے، غلط کام نہیں کر سکتا۔ پیار و محبت کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی کو سمجھنا رسول کی زیارت کے برابر۔ تاریخی واقعہ جو ہوتا ہے، حضرت ابراہیم آئے جب لے کر اپنی زوجہ محترمہ جناب ہاجرہ، جن کو ہم اردو میں ہاجرہ کہتے ہیں بلکہ اس کا صحیح تلفظ ہاجر ہے، جناب ہاجرہ کو لے کر آئے، حضرت اسماعیل کو لا کر چھوڑا، حکم تھا نا خدا کا۔ آئے اور آ کر کہا کہ پروردگار ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور پھر کہا کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پروردگار اے ہمارے پروردگار۔ یہ ہمارے کیوں کہا پروردگار کو؟ اور جب بات کی، خبر دی، اطلاع دی تو کہا میں نے اپنی نسل کو چھوڑا، یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو اجتماعی اور فعل ہے تو انفرادی۔ ابراہیم کا فعل اپنی بیوی اور ایک بچے کو جو مکے کی سرزمین پر چھوڑ کر آ گئے۔ مکہ کوئی شہر نہیں تھا، شہر چھوڑ دیجئے گاؤں بھی نہیں تھا، گاؤں چھوڑ دیجئے کوئی بستی بھی نہیں تھی، قریہ بھی نہیں تھا، ایک گھر بھی نہیں تھا، چاروں طرف عجیب قسم کے ہیبت ناک پہاڑ تھے۔ بیچ میں حضرت ابراہیم، خانہ کعبہ جو لوگ زیارت کر چکے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمزم کہاں پر ہے، یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے اور کہا اے ہمارے خدا، یعنی یہ جو میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں پروردگار، یہ بھی تیرے حکم کی تعمیل میں میرے ساتھ ہیں اور میں بھی تیرے حکم کی تعمیل میں تیرے ساتھ ہوں۔ دعا مانگی تو بیوی بچوں کا بھی قصد کیا، ربنا اے ہمارے پروردگار، لیکن چھوڑا تھا ابراہیم نے خدا کی حکم سے، اور یہ ابراہیم کا ذاتی فعل تھا، اس لیے کہا اے ہمارے پروردگار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، کہا اے ہمارے پروردگار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چھوڑنا ابراہیم کا فعل تھا،
پروردگار کی ربوبیت کے اعلان کے سلسلے میں بیوی اور معصوم بچے کو بھی شامل کیا. یعنی پروردگار کے یہ بتا گئے حضرت ابراہیم کہ دیکھو یہ جو پیغمبر اور نبی کے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں نا، یہ ہر کٹھن امتحان میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. حکم پیغمبر پر آتا ہے، عمل کروانے میں یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار دیکھ، اب یہ میرے الفاظ میں سمجھ لیجئے ذرا. پروردگار دیکھ، نہ پانی ہے نہ ہریالی ہے، یہاں بھی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کا توکل، ان کا ایمان، ان کا اعتماد کس کے بھروسے پر؟ کیا جناب حاجرہ کا میکہ ہے؟ کیا کوئی سمدھیانہ ہے؟ کوئی رشتہ دار ہے؟ کوئی خونی رشتہ دار ہے؟ کوئی گاؤں ہے؟ کچھ نہیں ہے. چھوڑ کر چلے گئے، لیکن تھے تو انسان نا، رحمت تھی نا دل میں. کہا پروردگار انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پروردگار تیرے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں چٹیل میدان میں. یعنی رحمت الہی ذرا جوش میں آئے. ہے تو توکل، لیکن اس سے رابطہ برقرار رکھنا ہے ایمان، لیکن اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. کیا پروردگار کو نہیں پتا تھا کہ مکے کی سرزمین میں نہ کوئی چشمہ ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، ایک درخت بھی نہیں ہے جس کے سائے میں حاجرہ چھپ سکے؟ ایک چشمہ ہے نہ، نہر ہے نہ، پانی کا کوئی انتظام ہے. یہ بچہ چھوٹا سا پانی پیے گا تو کیسے؟ حاجرہ اس کی پرورش کرے گی تو کیسے؟ پروردگار حکم تیرا تھا، چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن رحمت ہے نا، باپ کا دل ہے نا، 6 مہینے کا اسماعیل ہے نا، باپ کا دل ہے. کہا بواد غیر ذی زرع. پروردگار کچھ نہیں ہے یہاں پر، تیرے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تیرا حکم ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں. پروردگار لیقیموا الصلاۃ. پروردگار تیرے حکم سے تاکہ یہ نماز قائم کر سکیں. بس پروردگار کو گویا، اب یہ میرے ناقص لفظوں میں غلط لفظ ہے لیکن کیا کروں، کہ کہا پروردگار چھوڑ کر جا رہا ہوں، یاد رکھیو پروردگار کچھ نہیں ہے یہاں پر، انتظام تیرے ذمے. سمجھ رہے؟ توجہ فرما رہے؟ انتظام تیرے ذمے. لیقیم الصلاۃ. کہا لیکن ایمان اتنا پکا تھا، کوئی ضمانت ہے کہ ابراہیم فلسطین تک جانا ہے؟ 1.5-2 مہینے کا سفر ہے اگر اونٹ پر جائیں، 1 مہینے کا 20 دن کا سفر ہے اگر اونٹ پر جائیں، اور پیدل جائیں تو شاید 1-1.5 مہینے میں پہنچے. کوئی ضمانت ہے کہ جب حضرت ابراہیم 15 دن 5 دن بعد رستے میں ہوں گے جناب حاجرہ زندہ رہیں گی یا مر جائیں گی؟ کوئی ضمانت نہیں ہے. جب یہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ہے تو زندہ کیسے رہیں گی؟ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. 6 مہینے کا بچہ تو شاید 2 گھنٹے میں مر جائے. لیکن توکل ایسا ہے کہ یہ بتلا دیا کہ پروردگار، دل تو باپ کا ہے نا، کہہ رہا ہے کہ پروردگار چٹیل میدان ہے، چھوڑ کر جا رہا ہوں، خیال رکھیو. لیکن پروردگار فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. پروردگار لوگوں کے ایک گروہ کو، انسانوں میں سے ایک ایسی تعداد ہو کہ جن کے دل میری اولاد کی طرف، اس اولاد کی طرف مائل رہے. میں کہوں گا حضرت ابراہیم یہ اولاد بچے گی تو دل مائل ہوں گے نا؟ کہیں گے نہیں، وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے حکم پر اطمینان ہے. یہ دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار انہیں پال پوس کر بڑا بھی کرے اور ان کے کردار کو ایسا رکھے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو. پروردگار وجنبنی بنی و اہل. عجیب مرحلہ ہے. پروردگار مجھے، وجنبنی و بنی، مجھے اور میری اولاد کو پاک رکھ، دور رکھ، ان نعبد الاصنام، تاکہ ہم بچ سکیں بت پرستی سے. سورہ ابراہیم کی 73ویں آیت، تاکہ ہم بت پرستی سے بچ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے، اب میرا سوال ہے تمام مسلمانوں سے کہ بھائی ابراہیم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ بت پرستی سے بچ سکے. یہ اولاد ابراہیم کا سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ رسول خدا فرماتے تھے ہم اولاد ابراہیم ہیں. حسین کہتے تھے ہم اولاد ابراہیم ہیں. ابو طالب عبد المطلب کہتے تھے ہم اولاد ابراہیم ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ صاحب رسول 40 برس کی عمر میں نبی بنے، حضرت عبداللہ نعوذ باللہ بت پرست تھے، حضرت عبد المطلب مسلمان نہیں تھے، تو مجھے یہ بتلائیے کہ حضرت ابراہیم کی وہ اولاد کے جس سے بت پرستی سے بچانے کی دعا کر کے گئے، وہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ چلا آخر تک، تو کوئی نہ کوئی اولاد تو ہونی چاہیے کہ جو بت پرستی سے بچی رہے ہمیشہ. وہ دعا کہاں گئی؟ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی ہمارے پاس تو دلائل ہیں کہ قبول نہیں ہوئی، شخصیات ہیں. تو حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے. بچے نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا. واقعہ آپ کو پتا ہے سب. پانی نکلا، پرندے آ گئے پانی پینے کے لیے. دور پہاڑیوں کے اس طرف قبیلہ جرہم رہتا تھا.
اس نے دیکھا کہ پرندے آئے ہیں, پرندوں کا تعاقب کرتے ہوئے آئے, دیکھا بیابان چٹیل میدان, ایک عورت ایک بچہ 6 مہینے کا, اور وہ بچی پاس بیٹھے ہوئے بچے کو پانی پلا رہی ہے, جو بھی اس کی نگہداری کر رہی ہے. آئے, کہا یہاں تو پانی نہیں تھا, کیسے نکلا ہے؟ کہا یہ نکلا ہے ابھی ہمارے برکت سے نکلا ہے, یا ہم نے اس چشمے کو کھودا ہے, یا ہمارے بچے نے نکلا. کچھ بھی جواب دیا ہو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. کہا کہ اچھا کیونکہ چشمہ آپ کے ذریعے نکلا ہے, اجازت ہے کہ ہم بھی یہاں پڑاؤ ڈال لیں, پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اس چشمے سے ہم پانی پی لیں, جانوروں کے لیے لے لیں, ضروریات زندگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جناب حاجرہ نے اجازت دے دی. تو صاحب سلام ہو میرا اس قبیلہ جرہم پر کہ نہ ان کا دین پتہ مجھے, نہ مذہب پتہ, لیکن ان ملعون مسلمانوں سے تو بہتر تھے کہ جنہوں نے رسول زادوں تک پانی نہیں پہنچنے دیا. اب آپ اگر ہم پر الزام ٹھہرائیں, مورد الزام قرار دیں کہ صاحب آپ مسلمانوں کی بات کیجئے اور مسلمان ایسے تھے, بھائی میں کن مسلمانوں کی بات کروں جن کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ جنہوں نے نہر فرات کو بند کر دیا رسول پر, میں ان کی تعریف کروں, یا اس قبیلہ جرہم جو کافر تھا لیکن اتنی غیرت تھی کہ ایک اکیلی عورت اور 6 مہینے کا بچہ دیکھ کر سوت لیتے تلواریں, کہتے پیچھے ہٹیے چشمہ ہمارا ہے. تو بھائی تاریخ کو پڑھنا ہے تو دیکھیے نا. اب ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, ہماری رگوں میں تو سید الشہداء کا خون ہے, آل رسول کا خون ہے, تو ہمیں جہاں اپنے اجداد پر کوئی ایسا قبیلہ دکھتا ہے جس نے احسان کیا ہو تو ہم اس کی تعریف کریں گے, چاہے جس مذہب کا بھی ہو. تو دیکھیے یہ اس انداز سے وہ کہہ سکتے تھے نا کہ صاحب ہٹ جاؤ, چلی جاتی. جناب حاجرہ کی کیا مجال تھی کہ وہاں پر ٹھہر پاتی, کنیز بنا لیتے. لیکن سلام ہے ان کافروں کو کہ جو کسی نبی کو نہیں مانتے تھے, یا مانتے تھے تو دین میں تحریف آ چکی تھی, یہ کام نہیں کیا, اجازت سے پانی لیا کہ چشمہ آپ کا ہے. لیکن کیا انسان کیا بات کس چیز کا ذکر کرے ان بے شرم اور بے حیا مسلمانوں کی بے غیرتی کا. امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں امام باقر سے, اور ان سے پوچھا کہ میں نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا, اور وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام سید سجاد سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو جب کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام لے جایا گیا تو کیسے لے جایا گیا. دیکھیے بس یہی مجھے آیت پڑھنے کا یہی مقصد تھا کہ انسانیت کی سطح سے گرے ہوئے لوگ تھے, جو اہل بیت کے مقابلے پر آئے اسے انسان سمجھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے ہمیں. کہا وہ جو اجازت لے رہے ہیں, سید سجاد نے فرمایا دیکھو حمل تو علی بعیر بغیر وطاء, مجھے ایک ایسے اونٹ پر بٹھایا گیا کہ جس پر کوئی کپڑا نہیں پڑا ہوا تھا. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, 20-25 دن کا سفر, اور سید سجاد اونٹ کی پشت پر, اونٹ پر کوئی کپڑا نہیں ہے, مسلسل اذیت. اور کہا کہ دیکھو والفارطۃ خلفنا, اور جو لشکر کا اگلا حصہ ہوتا تھا نا, جو سپاہی چلتے تھے وہ میرے پیچھے تھے, والنسوان خلفنا, اور عورتیں بھی ہمارے پیچھے تھیں, اور نیزوں پر جو سر لگے ہوئے تھے وہ حولنا, نیزوں پر سر ہمارے ارد گرد موجود تھے. اور جب ان سے درخواست کی گئی, یہ جناب زینب کی روایت اور ام کلثوم کی ہے کہ جب درخواست کی گئی شمر ملعون سے کہ اے شمر ان سروں کو ذرا ہم سے دور لے جا, کیونکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے کے بہانے رسول زادیوں کی بیٹیوں کی جانب نگاہ ڈال رہے ہیں, تو حکم دیا گیا کہ ان سروں کو رسول زادیوں کے نزدیک لے آؤ تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے کے بہانے رسول زادیوں کی جانب نگاہ ڈالے. اور پھر سید سجاد کی روایت ہے کہ ان دمعت عین احد منا, اے بیٹا محمد باقر سنو, سید سجاد فرما رہے جب ہم میں سے ان دمعت عین واحد منا, جب ہم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا نا تو قرع رأسه بالرمح, تو ہمارے سروں پر یہ ظالم نیزوں سے نیزے چبوتے تھے, بس آپ نے گریہ کیا. اب میں کہوں گا سید سجاد نے کیا فرمایا, ہم میں سے کسی کی بھی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا, مجھے ذرا بتلائیے کہ وہ 3 سالہ حسین کی یتیم بچی کہ جس نے شام غریبہ میں تماچے کھائے, کہ جس کے کانوں سے گوہر چھینے گئے, ابھی بچی کے گالوں کا درد تھما نہیں ہے,
ابھی کانوں سے خون بہ رہا ہے, ابھی یہ کانوں کے زخم بھرے نہیں ہیں. کیا غم دیکھنا پڑ رہا ہے؟ پھوپھیاں رسن بستہ, بہنیں رسن بستہ, کبھی چچا عباس کا سر سامنے, کبھی حسین کا سر سامنے, کبھی بھائیوں کے سر کو دیکھ رہی ہے, کبھی باپ کے سر کو دیکھ رہی ہے. اس بیوی نے کتنے مظالم سہے. سید سجاد فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی بھی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے. قریا راسہ بالرم, ہمارے سروں پر نیزوں کے کچوکے لگائے جاتے تھے, یعنی کسی کو بخشا نہیں جاتا تھا. میں کہوں گا مجھے نہیں پتا کہ یہ 3 سالہ حسین کی یتیم بچی کوفہ سے شام تک آئی, کتنی دفعہ اس شہزادی کے سر پر نیزوں کے زخم لگے. بس ایک دفعہ زندان شام آیا, مختصر کر کے پڑھوں, زندان شام آیا, ارے حسین کا سر قید خانے میں لایا گیا. شہزادیوں نے کہا 10 محرم سے اب تک ہم نے ماتم نہیں کیا. بس ایک دفعہ حسین کا سر قید خانے میں آیا, شہزادیوں نے سر کو گھیرے میں لے لیا, ماتم شروع ہوا. نندی سکینہ پر, حسین کی 3 سالہ یتیم بچی پر غش کا عالم طاری ہوا. شہزادیوں نے آگے بڑھ کر بچی کو اٹھانا چاہا, بچی کی کوئی آواز نہ آئی. اب جو جھنجھوڑ کر دیکھا تو بچی کی روح بدن سے جدا ہو چکی تھی. سید سجاد نے کس طرح نماز پڑھائی مجھے نہیں پتا, سید سجاد نے کون سا کفن دیا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اہل بیت کے ہاں رسول کے گھرانے میں 2 معصوماؤں کے جنازے کا ذکر ملتا ہے, 2 شہزادیوں کے جنازے کا ذکر ملتا ہے. ایک معصومہ کونین, اور ایک معصومہ یہ ہماری 3 سالہ شہزادی یتیمہ حسین کی. لیکن میں کہوں گا سیدہ, ایک آپ معصومہ تھی, ایک آپ کی پوتی معصومہ ہے. لیکن میں کہوں گا سیدہ, جب آپ کو دفن کیا گیا حسن اور حسین بڑی کرب سے روئے, شہزادی زینب نے بڑا گریہ کیا. لیکن میں کہوں گا شہزادی کونین سے کہ آپ بھی معصومہ تھیں, آپ کی پوتی بھی معصومہ, لیکن بی بی سیدہ ایک فرق ہے آپ کے دفن میں اور اس ننھی 3 سالہ کے دفن میں, اس ننھی بچی کے دفن میں. فرق یہ ہے کہ آپ کے آگے آپ کے بابا کا کٹا ہوا سر نہیں ہوتا تھا, آپ کے آگے چچا عباس کا کٹا ہوا سر نہیں ہوتا تھا. جب آپ اپنے بابا پر گریہ کرتی تھی نا تو کوئی نیزوں سے آپ کے سر پر زخم نہیں لگاتا تھا. بی بی کسی نے آپ کے کانوں سے گوشوارے نہیں چھینے تھے. لیکن میں کہوں گا شہزادی ذرا آئیے, اے فاطمہ زہرا زندان شام میں آئیے. یہ آپ کا پوتا سید سجاد ہے, ایک ایسی معصومہ کو قبر میں رکھ رہا ہے جس کا کرتا خون آلود ہے, گالوں پر نیل کے نشان ہیں, کانوں سے گوہر چھینے جا چکے ہیں. اپنے بابا کو دیکھ کر ماتم کرتے اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محمد. پالنے والے تجھے اس یتیمہ حسین ابن علی کی قسم دیتے ہیں, پروردگار ہماری سزاداری کو شہزادی کونین اور امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. پروردگار اس عزاداری کو شہزادی کونین اور امام زمانہ کی قلب کی تسلی کا باعث قرار دے. پروردگار جو ممنات یہاں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں ممنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان عزاداریوں کے صدقے میں حضرت حجت کے لبوں پر کبھی ختم نہ ہونے والی مسکراہٹ کو عطا فرما. جو لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سالماً غانماً ان کو اپنے وطنوں کی جانب لوٹا. زیارت کو قبول فرما. ہم کو امام زمانہ کے انصار اعوان میں شامل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما. صحت و سلامتی بحق سید الشہداء بحق امام موسیٰ کاظم عطا فرما, جس میں تیرے دین پر چل کر تیرے دین کی خدمت کر سکے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمد, ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے مرحوم غلام حسین, مرحومہ قدیس فاطمہ اور مولانا ہاشم رضا جعفری جو کئی سال تک یہاں پر خدمت انجام دیتے رہے ان کے لیے اور اپنے مرحومین و مرحومات کو شامل کر لیں. اور فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.